بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کراچی میں جو مسلسل واردات، مسلسل قتل، جو ایک اسٹریم، اب میں اس کے بارے میں جو لفظ استعمال کروں وہ کم ہے کہ جس طرح بے دردی سے لوگوں کو ان کے بچوں کے سامنے، لوگوں کو خواتین کے سامنے تشدد کر کے بھی ان سے لوٹا جا رہا ہے، اور کئیوں کو گولیاں مار کے شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے جان سے جا رہے ہیں اپنے پیاروں کے سامنے، اور کوئی اپنے مال سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس کے خلاف آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں، ہر ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور خاص طور پہ اگر آپ کے فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر کوئی ایسی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی ہے جس پہ واردات کی فوٹیج ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ جو ڈکیت ہوگا، چور ہوگا، اس کی نشاندہی ہوتی جائے گی اور عنقریب وہ پکڑا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، ظلم کے خلاف بولنا ہمارا حق ہے، ہمیں بولنا چاہیے۔ ہمارے جتنے وسائل ہیں ان وسائل کو بروئے کار لا کے ہمیں ان وسائل کا استعمال کرنا ہے، اور ہمیں اس کے خلاف بات کرنی ہے جو ظلم کراچی والوں پہ اور کراچی کے غیر لوگوں پہ بھی۔ دیکھیں، صرف کراچی میں مہاجر لوگ نہیں ہیں، کراچی میں سندھی بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی حادثات ہو رہے ہیں۔ کراچی میں پنجابی بھی ہیں، ہزارے وال بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، گلگت، آزاد کشمیر، تمام ملک کے لوگ۔ یہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس میں پورے ملک کے لوگ بس رہے ہیں۔ اکثریت تو دیکھیں مقامی لوگوں کی ہوتی ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ان کے آباء و اجداد یہاں ہیں، بالخصوص مہاجر لوگوں کے، میمن لوگوں کے، انصار برادری کے، اور کئی ایسی برادری ہیں۔ لیکن اس کراچی کے اندر تمام پاکستانی لوگ مقیم ہیں، کئی دہائیوں سے بھی لوگ رہ رہے ہیں اور نئے لوگ بھی رہ رہے ہیں، تو مقامی غیر مقامی تمام لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی یہ چینا جپٹی ہو رہی ہے، نہ کہ خالی کراچی والوں سے۔ پنجابیوں سے بھی لوگ چھین رہے ہیں، سرائکیوں سے بھی چھین رہے ہیں، پٹھانوں سے بھی چھین رہے ہیں، بلوچوں سے بھی چھین رہے ہیں، تمام لوگوں سے چھینا جپٹی چل رہی ہے۔ اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی۔ کراچی والے ہیں یا غیر مقامی، کوئی بھی، اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ایم کیو ایم نے گزشتہ 3-4 روز لگاتار احتجاجی پریس کانفرنس کری، اور اس میں انہوں نے بہت گلے شکوے کرے سندھ حکومت کے خلاف، لیکن جب سندھ حکومت کا رد عمل آیا تو سندھ حکومت نے تمام کا تمام ملبہ نگراں حکومت میں ڈال دیا۔ اور ایم کیو ایم کا یہ موقف بھی ہے کہ اگر سندھ حکومت ان ڈکیتوں کے خلاف، ان مافیا کے خلاف اگر ایکشن لے گی تو ہم تمام تر سندھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان معاملات پہ بھی ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا موقف اپنایا، اور یہ بہت اچھا موقف ہے کہ اگر سندھ حکومت ایک بہتری کا کام کر رہی ہے، چاہے وہ مافیا کے خلاف ہو، چاہے وہ چوروں کے خلاف ہو، تو اس میں اگر ایم کیو ایم پاکستان ان کا تعاون کر رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے شانہ بہ شانہ، تو بہتری کی بات ہے۔ اور دوسری طرف سعودیہ کے جو وزیر خارجہ پاکستان میں آئے ہیں، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کے لیے انہوں نے معاہدے کرنے ہیں، انہوں نے صدر صاحب سے ملاقات کری۔ اب اس ملاقات کا ایک المیہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا الیکشن کے بعد کہ ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے وزارت کے لیے، لیکن ہم ان سے کوئی وزارتیں نہیں لیں گے، یہ موقف تھا، اور انہوں نے یہ موقف اپنایا بھی، اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا۔ لیکن آج ہم نے جو ویڈیوز دیکھی جس پہ سعودی ولی جو وزیر خارجہ آئے ہیں ان کے ساتھ جو صدر صاحب کی ملاقات تھی، اس میں بلاول صاحب کو ہم نے کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں بلاول صاحب کس حیثیت سے صدر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاہدے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف کس حیثیت سے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے ساتھ روڈوں پہ گشت کر رہے ہیں، اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔
اور سرکاری دورے ہیں یہ سارے، کس حیثیت سے؟ کیونکہ نواز شریف کی کوئی پوزیشن اس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وزارت لی نہیں، ایک پارٹی کے صدر ہیں یا ایک پارٹی کے وہ بڑے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی وزارت ہی نہیں لی، تو کس قانون کے تحت وہ اس طرح وزیر اعلیٰ کے ساتھ پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں؟ اور بلاول بھٹو جو کہ کہہ رہے تھے ہم حکومت کے ساتھ ہی صرف ساتھ دیں گے اور کوئی وزارت نہیں لیں گے، اب نہ آپ وزیر خارجہ ہو نہ آپ کوئی مشیر ہو، تو آپ کس حیثیت سے اس ایوان میں بیٹھے، صدر کے ایوان میں، کہ جہاں ایک غیر ملکی وزیر خارجہ آیا اور اس نے وہاں معاہدے کر رہے ہیں، اور آپ کس حیثیت سے بیٹھے ہو، کون سے قانون کے تحت آپ بیٹھ رہے ہو؟ آپ کے پاس تو کوئی وزارت نہیں ہے، آپ کوئی مشیر نہیں ہو، کوئی وزیر خارجہ نہیں بنے ہوئے آپ. تو یہ بھی ایک المیہ کی بات ہے کہ یہ شاہی خاندان کے جو شاہی دورے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، یہ اسی طرح چل رہے ہیں. اب ماضی میں الطاف حسین نے جب کچھ وقت پہلے ڈکیتوں کا ایسے عروج ہو رہا تھا تو مسلسل ڈکیت کراچی والوں کو لوٹ رہے تھے، تو الطاف حسین نے ایک طریقہ کار اپنایا تھا، اور انہوں نے اس طریقہ کار میں جو عوام کو پیغام پہنچایا تھا وہ پیغام یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ رکھے اپنی سیلف ڈیفenس کے لیے، اور جیسے ہی کوئی ڈکیت چور آپ کو یرغمال بنائے یا آپ سے چھینا جھپٹی کرنے کی کوشش کرے، فوراً آپ اس اسلحے کا استعمال کریں اور اس کو ماریں. اور اس وقت لوگوں نے ایک انتشار پھیلایا تھا کہ نہیں، یہ الطاف حسین جو ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. اور آج دیکھ لیں، آج وہ تمام چور ان تمام معصوم لوگوں کو جان سے بھی ہاتھ یہ معصوم لوگ دھو رہے ہیں، مال سے بھی، نقدی سے بھی، بائکوں سے بھی. اب اگر وہ طریقہ کار ابھی اپنایا ہوتا، اور اگر انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، انہوں نے غیر قانونی طور پہ کوئی بات نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا لائسنس یافتہ. اب لائسنس جو یافتہ ہوتا ہے وہ قانون کے دائرے میں ہوتا ہے، وہ اداروں کے محتاط ہوتا ہے، اس کو آپ غیر قانونی طریقے سے استعمال بھی نہیں کر سکتے، آپ اگر کریں گے تو آپ کو حساب بھی دینا ہوتا ہے. تو اب یہ جن کے پاس اسلحے ہیں، یہ غیر قانونی اسلحے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں پا رہا، ادارے بالکل، پولیس بالکل ناکام ہے، آئی جی سندھ بالکل ناکام ہے، سندھ حکومت بالکل ناکام ہے، اور یہ سر عام گھوم رہے ہیں، سر عام لوگوں سے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں. ان کو نہ کوئی ٹریفک پولیس والا روک رہا ہے، نہ کوئی پولیس والا. اب دیکھیں، ڈبل سواری پہ کوئی عام بندے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹریفک پولیس والے بھی روک کے ان کی تلاشی لیتے ہیں، ان کا چالان کاٹتے ہیں، کالی وردی والے پولیس والے ان کو روک کے ان سے رشوت طلب کرتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے؟ ان کے ساتھ دو بائک پہ اگر ڈبل سواری، دونوں کے پاس گن ہوتی ہے، اور ان دونوں کو نہیں پکڑا جاتا، یہ کھلے عام گھومتے ہیں، کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں. اور کراچی والے بے بس ہو کے ان کو اپنی نقدی، پہلے ملک کی معیشت اتنی بیکار ہے، معاملات ملک کے بہترین ہو نہیں پا رہے، خراب تر خراب ہو رہے ہیں، معیشت بہت خراب چل رہی ہے، پیٹرول مزید مہنگا کر دیا انہوں نے، اور مزید چیزیں مہنگی آگے ہونے کا خدشہ ہے. اور ان معاملات میں اگر کچھ روزی روٹی کوئی بیچارہ کما رہا ہے، اس سے یہ ڈکیت لے کے چلے جاتے ہیں. اب ان تمام معاملات میں کیا کرے عوام؟ عوام صرف احتجاج ہی کر سکتی ہے. اور میں بالخصوص تمام کراچی والوں کو دوبارہ یہ التجا کرتا ہوں، کہیں بھی آپ یہ ویڈیوز دیکھیں کسی ڈکیت کی، اس کا چہرہ دیکھیں، فوراً شیئر کریں، اس سے یہ ہوگا کہ یہ پکڑے جائیں گے. 100، 150، 1000، 10,000 کتنے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، ٹک ٹاک پہ. اگر کراچی والوں نے یہ عمل اپنا لیا، یقین مانیں انشاءاللہ یہ لوگ جلد از جلد پکڑے جائیں گے. اور یہ جب پکڑے جائیں گے بار بار، اب آئی جی سندھ نے جو ایک طریقہ اپنانا ہے، جو انہوں نے اس دن بتایا گزشتہ دنوں میں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم کرمنل ریکارڈ چیک کریں گے کہ جو کرمنل ہے اس نے کتنے کرائم کرے ہوئے ہیں، کہ زیادہ ہیں یا کم ہیں. اب جو زیادہ والا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر کڑی سے کڑی سزا بھی وہ دیں گے. اب جو دیکھیں کم والا ہے تو اس کے لیے قانون میں بھی رعایت ہے کہ اگر اس نے 1، 2، 3 بار کریے تو اس کو وہ چھوڑ دیں. لیکن میرا یہ موقف ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے.
ایک بار کرنے والے کو بھی سزا عبرتناک شکست دیں، ایسی سزا دیں کہ دوسرا چور 10 بار سوچے چوری کرتے ہوئے، ایسی سزا ان چوروں کو دی جائے تاکہ لوگوں کی جان مال محفوظ رہ سکے۔ اور دوسری طرف ایران نے جو میزائل حملے کیے ہیں، جو ڈرون حملے کیے ہیں اسرائیل پہ، اب دیکھیں ایک طرف کچھ لوگ اب یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، سنی شیعہ کا پروپیگنڈا کئی لوگ چلا رہے ہیں، خاص طور پہ جو سنی علماء کے لوگ ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے، ایران شیعہ ہے، اس نے لوگوں کو، امت مسلمہ کو لڑانے کی خاطر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے، یہ ملی بھگت ہے امریکہ کی۔ اب دوسری طرف جو شیعہ سنی علماء ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں، اب وہ ان پہ کمنٹ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ ایران ایک مسلمان ملک ہے، اس نے بہت بڑا اقدام اٹھایا، یہ عام اقدام نہیں ہے کہ اسرائیل امریکہ کا پیٹھو ہے، امریکہ کی فل سپورٹ ہے اسرائیل کو، اس کے باوجود اتنے دباؤ کے باوجود ایران نے اتنے حملے کیے اسرائیل پہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو ایران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کی افواج کو اور ان کے جرنیلوں کو جنہوں نے اقدام اٹھایا۔ آپ ہمارے پاکستان کو دیکھیں، ہماری حکومت کے پاس تو بیانات دینے کا وقت نہیں ہے، اپنے میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور ایران نے یہ اقدام جو اٹھایا، نہ سعودیہ نے اٹھایا، نہ کویت نے اٹھایا، نہ ہمارے ملک نے اٹھایا، کسی اور مسلم ممالک نے نہیں اٹھایا، اور ایران نے اٹھایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس پہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ہمیں شیعہ سنی کے فساد میں پڑنا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم ایک نبی کے امتی ہیں، ہمیں ایک ہو کے ایسے معاملات میں تو کم سے کم ایک ہو کے رہیں۔ ایسے معاملات میں بھی آپ ایسی مخالفت والی باتیں کر رہے ہیں، ایسی نہ کریں۔ جس نے اقدام اٹھایا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے دعائیں کریں۔